رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ ہفتہ وار اس محفل پاک کا آغاز ہم نے قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات سے کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ اس محفل پاک کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت اور باعث برکت، باعث سعادت بنائے۔ آمین۔ یہ ماہ مبارک رجب المرجب کا ہے، رجب شریف، اور اس میں بہت سی ہستیوں کے یوم وصال بھی ہیں، اور اسی میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ جس رات اللہ نے اپنے حبیب کو شرف معراج عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اگر ایک چیز کو چھوڑیں، ایک کو بیان کریں تو بہت مشکل ہے کہ اگر آج کے دن میں آ کر اگر اپنے جد اعلیٰ حضور سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ اگر آپ کا ذکر خیر نہ کروں تو ظاہر ہے یہ بھی ایک خیانت ہے، کیونکہ آج غالباً چاند کی 25 ہے، ہاں 25، آج آپ کا یوم شہادت بھی ہے۔ اور اگر آپ کے جد کریم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کو نہ بیان کیا جائے تو تب بھی بات نہیں بنتی۔ تو یوں ہے کہ آج کی محفل پاک کا ایصال ثواب ہم سے، وعلیکم السلام، ہم سیدنا اور جدنا الکریم سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ کے حضور پیش کریں گے اور ذکر معراج کا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ معراج کا بھی تفصیل سے نہیں، اجمالاً ذکر کریں گے، اور اس میں سے چند چیدہ چیزیں بیان کریں گے۔ پہلی بات یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ شان مرتبہ اور مقام ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا اس میں کمی کی گنجائش نہیں۔ جو ہم جانتے ہیں آپ کے کمالات کو، معجزات کو، ہمارا ان پر بھی ایمان ہے، اور جو نہیں جانتے ان پر بھی ایمان ہے۔
اور اللہ نے آپ کو مقام محبوبیت عطا فرمایا. اللہ کے آپ حبیب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں. اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بھی بڑے ایسی مثالیں ملتی ہیں، ایسی آیات بینات نازل ہوئیں. اس لیے نازل ہوئی، ان کا شان نزول یہ ہے، صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ اپنے حبیب کی دلجوئی فرما رہا ہے. اللہ اپنے حبیب کی دلجوئی فرما رہا ہے. اچھا، وہ ہم نے ایک بار سورہ والضحیٰ کا شان نزول بیان کیا بھی ہے، اگر یاد ہو تو. اور یہ معراج بھی حقیقتاً اس میں جو حکمتیں نظر آتی ہیں وہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جملہ مخلوقات پر اور ان مخلوقات کے دیگر طبقات پر، بالخصوص فرشتے، انسان ہوں یا جن ہوں، سب پر آپ کی شان کو ظاہر فرمایا ہے. بے شک، بے سب شک، پر آپ کی شان بے کو شک، بے شک. ظاہر فرمایا، بتایا کہ میرے محبوب کی شان دیکھ لو، تاکہ تمہارا یہ عقیدہ سچ ثابت ہو جائے کہ دونوں عالم کا دولہ، ہمارا دونوں عالم کا دولہ. ہاں، اگر اس پر گفتگو کریں، یوم الست میں دیکھیں تو سرکار، یوم میثاق میں دیکھیں تو سرکار، قبر میں دیکھیں تو سرکار، قیامت میں دیکھیں تو سرکار، اور معراج میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جمع فرمایا مسجد اقصی میں، اور ان سب کی امامت فرمائی سرکار نے. یہ بتا دیا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ، ہمارا نبی. اور رسولوں سے اعلیٰ. یہاں میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام صف بہ صف کھڑے ہیں. مصلی امامت خالی ہے. اور یہ قاعدہ ہے شرع کا بھی کہ امام وہ ہوتا ہے جو سب سے افضل ہو، اعلیٰ ہو. بے شک، بے شک. یہاں اور بھی علماء کرام نے بڑی حکمتیں بیان فرمائی کہ وہ جو یوم میثاق پہ سبحان اللہ. اقرار انبیاء کرام علیہ السلام نے کیا تھا، یہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنا، ان کی امامت کرنا، اس اقرار کا حصہ وہ پورا ہو گیا. ہر نبی نے آپ کی نبوت اور رسالت کا بھی اقرار کیا، آپ کی امامت کا بھی اقرار کر لیا. ایک حکمت یہ بھی ہے. اچھا، اب یہ اللہ رب العزت کے اذن سے، اس کے کرم سے ایک مسئلہ یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ رب العزت کے حبیب فرماتے جب میں چلا نا، ابھی میں نے براق کا ذکر نہیں کیا، حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کا ذکر نہیں کیا، ان کے گھر کا ذکر نہیں کیا، جبریل کے کافوری ہونٹوں سرکار کے قدموں پہ لگنے کا ذکر نہیں کیا. ہر موضوع اپنی جگہ پر بہت بڑا موضوع ہے.
علیکم السلام. ہر موضوع اپنی جگہ پر ایک بڑا موضوع ہے. اور پھر فرشتوں کو، ہاں میں موضوع بھول نہ جاؤں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، صلاۃ پڑھ رہے تھے. اس کے بھی صلاۃ کے بھی اگر معنی کیے جائیں، ایک تو یہ نماز کے ہیں نا، دوسرے جیسے کہ الصلاۃ والسلام، یہاں صلاۃ سے مراد وہ دعا بھی ہے، درود پاک بھی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو کہاں سرکار نے دیکھا؟ قبر مبارک میں. کہاں دیکھا؟ اور پھر جب انبیاء کرام کی امامت فرمائی تو وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام موجود تھے. جب چوتھے آسمان پہ تشریف لے گئے تو تب بھی. اگر موسیٰ کلیم اللہ کی یہ شان ہے تو پھر محمد رسول اللہ کی کیا شان ہوگی؟ وہ انبیاء کرام کا آنا حیات انبیاء پر بہترین دلیل ہے. روح و جسم کے ساتھ یہ اس کی شان ہے. قادر مطلق ہے، جو چاہے سو کرے. سو ظاہر مردہ کو زندہ کر دے، زندہ کو مردہ کر دے، یہ اس کی شان ہے. تیسری، معراج سے جب مسجد اقصی سے اوپر گئے تو جہاں کعبۃ اللہ ہے نا، اس کے بالکل اوپر ایک کعبہ ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے، جو فرشتوں کا ہاں، جس کو کہتے ہیں بیت المعمور. کیا کہتے ہیں؟ بیت المعمور میں بھی سرکار نے نماز پڑھائی، فرشتوں کی بھی امامت فرمایا. اب فرشتوں سے بھی سب سے اولا و اعلیٰ، ہاں اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا جملہ کہا. وہ جہاں تک جبریل کا ساتھ تھا وہاں تک تھا. اب محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم سدرہ سے آگے جبریل نے بھی عرض کی حضور اب نہیں. اب ایک بالشت بھی، ایک بلکہ بال برابر بھی آگے بڑھا تو میرے نوری پر جل جائیں گے. اللہ رب العزت کی اتنی تجلیات ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو پھر جبریل کے تو پر جل گئے، لیکن سرکار کے نالین اور آپ کا لباس مبارک اس کو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ نور تو پھر جبریل کے نور سے بھی اعلیٰ. بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تو دیکھو، اگر دیکھو بشریت کا مقام دیکھو، نور کا مقام دیکھو یا بشریت کا دیکھو. وہ اقبال نے تو ویسے کسی اور معاملے میں کہا تھا، لیکن شعر یاد آ گیا کہ ہم سایہ جبریل بندہ خاکی، اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشان. یہ عام مومن کی شان ہے تو سید الانبیاء کی کیا شان ہو؟ سبحان اللہ. اور معراج سے پہلے کیا ہوا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے جو سال گزرا اس کو کہتے ہیں عام الحزن.
غم کا ساتھ. پیارے چچا، جان سار چچا، ان کا وصال ہو گیا. آپ کی زوجہ محترمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سب کچھ نثار کرنے والی حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام، آپ کا انتقال ہو گیا. اسی طرح کئی معاملات تھے. اوپر سے مشرکین مکہ اور ان کے جو کارگزاریاں ہیں وہ قرآن حکیم میں بھی بھری پڑی ہیں، احادیث کی کتابوں میں بھی ہیں، تاریخ کی کتابوں میں بھی ہیں، سیرت کی کتابوں میں بھی موجود ہیں. پریشان اللہ نے، جب کوئی پریشان ہو تو کوئی کہتا ہے یار گھر میں پریشان ہو چلو، کہیں باہر ہی نکلتے ہوتا ہے نا. تو محبوب اور محب کا کیسا معاملہ؟ محبوب پریشان ہے، میرے کو لا جا. سبحان اللہ. جہاں موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا لن ترانی، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا لن ترانی، اور ادھر فرما رہے آ محبوبہ تو میں نے ویک میں تینوں. وہ سیر اسرا، سیر کرانا. حالانکہ اس میں کئی بابوں نے اس کے مختلف نام مزید بتائے کہ اسرا ہے، اعراج ہے، معراج ہے. وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. ہماری اتنی، ہم جتنے دوست بیٹھے ہیں نا، ہماری اتنی بساط نہیں کہ ہم اس کو گہرائی سے وہ ویسا سمجھ سکیں. ہاں، جانے جان اللہ یل جان اللہ، جانے جان اللہ یا جان اللہ. سبحان اللہ. بڑی شان، بڑی شان. ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ یہ سارے معاملے اس لیے تھے کہ پوری کائنات پر، انبیاء پر، فرشتوں پر، جمیع مخلوقات پر، پچھلوں پر، اگلوں پر، آنے والوں پر، زمین والوں پر، آسمان والوں پر، ہر تمام مخلوقات پر صرف محبوب کی شان کا اظہار کرنا مقصود تھا. محبوب کی شان. تو اللہ رب العزت نے یہ شان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی.